السلام علیکم مطیع جان ایم جے ٹی وی۔ سپریم کورٹ میں جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا اس نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا تھا، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ کو پہلے تو سپرسیڈ کیا گیا، یعنی کہ ان سے جونیئر جج یعنی 5ویں نمبر پہ جسٹس محمد علی مظہر کو پروموٹ کر کے ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ لایا گیا۔ اس پر بھی وکلا برادری کی طرف سے، بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن اور سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے شدید احتجاج ہوا، ہڑتال کی کال بھی دی گئی۔ مگر اب نیا معاملہ یہ ہوا کہ جوڈیشل کمیشن نے ایک بار پھر اپنے اجلاس میں، ایک دن پہلے کے ہی اجلاس میں، اب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بطور ایڈ ہاک جج یعنی کہ ایک عارضی جج سپریم کورٹ میں لانے کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ اور جوڈیشل کمیشن جس کی سربراہی چیف جسٹس گلزار احمد کرتے ہیں، اس نے یہ فیصلہ 5-4 کی اکثریت سے کیا۔ کل کے اجلاس میں ہونے والے اس فیصلے پر بھی وکلا تنظیموں، بار کونسل اور سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے شدید رد عمل آیا، اور وکلا کا یہ کہنا تھا کہ 2 مرتبہ چیف جسٹس احمد علی شیخ کے ساتھ ناانصافی ہوئی، یعنی کہ پہلے ان کو سپرسیڈ کیا، ان کے جونیئر کو ان کے اوپر لے آئے، سپریم کورٹ میں مستقل تعینات کر دیا، ان کو سینئر بنا دیا جسٹس محمد علی مظہر کو، اور پھر بطور ایڈ ہاک جج سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا گیا کہ آپ بطور ایڈ ہاک جج، جو کہ سب سے جونیئر جج ہوتا ہے، یعنی کہ اگر وہ سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آبویسلی وہ اپنے جونیئر جج سے بھی نیچے جونیئر ہو جائیں گے۔ مگر یہ معاملہ تو سب ہو چکا۔ آج کی تازہ ترین خبر جو مطیع جان ایم جے ٹی وی آپ کو دینے جا رہا ہے وہ ہیں وہ قانونی اور آئینی تحفظات جو کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹھائے تھے، اور یہ تحفظات ویسے ہی نہیں، باقاعدہ طور پہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھے گئے، اور ذرائع نے جو مطیع جان ایم جے ٹی وی کو اس کی تفصیلات دی ہیں وہ بتاتے چلیں کہ آخر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کون سے ایسے آئینی اور قانونی تحفظات اٹھائے ہیں، اور یہ معاملہ اب شاید صرف چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج کی تعیناتی کا نہیں، یہ معاملہ کسی اور طرف بھی جا رہا ہے، اور ایم جے ٹی وی آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کون سے دوسرے معاملات کو بھی چھیڑا ہے جن کا کسی نہ کسی طریقے سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ کی بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں تعیناتی سے تعلق تھا۔ تو یہ ذرائع سے جو ہمیں موصول ہوئے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر جن 4 لوگوں نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ کی بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ تعیناتی کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس مقبول باقر، جسٹس دوست محمد جو کہ سابق جج سپریم کورٹ ہیں اور سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، اور پھر اختر حسین ایڈوکیٹ جو کہ پاکستان بار کونسل کے نمائندہ تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اب کیا کیا نکات اٹھائے ہیں، اور یہ بظاہر بڑے ہی ٹھوس آئینی اور قانونی نکات ہیں جن کا جواب بہرحال ان معزز ججوں کو دینا چاہیے کہ جنہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس کو بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں لانے کی تجویز کی، حمایت کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سب سے پہلے آئین کے آرٹیکل 182 کا حوالہ دیا، جس کے تحت سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کو تعینات کیا جاتا ہے، اور ایڈ ہاک ججز صرف اس وقت تعینات ہوتے ہیں جب آئینی طور پہ سپریم کورٹ کی جو اسٹرینتھ ہے جو آئین میں درج ہے، مطلب ابھی 17 ہے تو 17 کی 17 پورے جج تعینات ہو چکے ہیں، اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو عارضی طور پہ ایڈ ہاک جج لایا جا سکتا ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 182 جو ایڈ ہاک جج کی اجازت لگانے کی اجازت دیتا ہے وہ اس معاملے میں اپلیکیبل نہیں ہے، اور اس معاملے میں اس لیے اپلیکیبل نہیں ہے کہ ایک وجہ یہ بتائی گئی چیف جسٹس گلزار احمد اور ان کے ساتھ اتفاق کرنے والے جو 4 دوسرے ججز تھے کہ سپریم کورٹ میں جو ججز کو لانے کا اختیار ہے بطور ایڈ ہاک جج ہائی کورٹ سے، وہ اس لیے بھی ہے کہ جب سپریم کورٹ کا کورم پورا نہ ہو، تو آئین میں یہ درج ہے کہ جو کورم ہے ججز کا سپریم کورٹ کا وہ جب پورا نہ ہو، کورم سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی بھی وجہ سے اگر 17 ججز چاہیے یا اس سے زیادہ ججز چاہیے تو پھر آپ
جو ہے نیچے سے ایڈ ہاک جج لا سکتے ہیں. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اس وقت کسی کورم کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا کیس ہے جس میں 17 سے زیادہ ججز چاہیے، اور نہ ہی کسی اور جج کو اس لیے لانا ضروری ہو گیا ہے کہ 17 کے 17 ججز وہ کیس سن نہیں سکتے، یا ان میں سے بہت سارے ججز جو ہیں وہ کوئی خاص کیس سن نہیں سکتے، تو اس لیے کسی نئے جج کو لا کے وہ ایک نیا بینچ بنایا جائے. تو کورم کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے یہ معاملہ کورم کا نہیں ہے. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ آئین کے آرٹیکل 182 ذیلی شک جو بے ہے، اس میں جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ صرف ہائی کورٹ کے جج کو عارضی طور پہ ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ لگایا جا سکتا ہے، مگر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں لگایا جا سکتا. اور جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ کہنا ہے کہ 182 بے جو ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو جب آپ سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج لاتے ہیں تو اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشورہ لینا ضروری ہے، کنسنٹ آف دا چیف جسٹس آف دیٹ ہائی کورٹ. تو جسٹس فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لینگویج استعمال کی گیا ہے کہ چیف جسٹس کا مشورہ لینا ہے، آئین کہہ رہا ہے، ہدایت کر رہا ہے کہ چیف جسٹس کا مشورہ لینا ہے، اس سے واضح ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس سے مشورے سے مراد یہ ہے کہ خود چیف جسٹس کو آپ اوپر نہیں لا سکتے، آپ صرف چیف جسٹس کے ہائی کورٹ کے مشورے سے ان کے ساتھی ججوں کو اوپر لا سکتے ہیں. لیکن چونکہ آئین میں کہا گیا ہے کہ مشورہ چیف جسٹس سے لینا ہے ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کو اوپر لانے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ خود چیف جسٹس کو بطور ایڈ ہاک جج اوپر نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ ظاہری بات ہے پھر مشورہ کس سے لیں گے؟ آئین میں تو ہے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشورہ لینا. تو جسٹس فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لینگویج یوز کی گئی ہے کہ چیف جسٹس کا مشورہ ضروری ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا، اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو یا چیف جسٹس ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ میں لانے کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے آئین میں. پھر تیسرا پوائنٹ جو جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ معزز چیف جسٹس گلزار احمد کا یہ کہنا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی جو سینکشن اسٹرینتھ ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی. سینکشن اسٹرینتھ ہوتی ہے جو آئین میں ایک تعداد دے دی گئی ہے، اگر وہ پوری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تعداد آئینی طور پہ پوری ہے. تو اس وقت ایک جج کی واقعی کمی ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ یہ بات کہنا غلط ہے کہ جو سینکشن اسٹرینتھ پوری ہے تو اس لیے ایڈ ہاک جج ہم سندھ ہائی کورٹ سے لا رہے ہیں، کیونکہ سینکشن اسٹرینتھ ابھی بھی پوری نہیں ہے، ابھی بھی 17 جج پورے نہیں ہیں. جسٹس جمال مندوخیل جو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے، ان کے سپریم کورٹ میں آنے سے 16 جج ہوئے ہیں. 17واں جج جو تھا جسٹس محمد علی مظہر، جنہوں نے آ کے ابھی حلف اٹھانا ہے، انہوں نے حلف نہیں اٹھایا. تو جس روز جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بطور ایڈ ہاک جج اوپر لانے کی بات کی گئی، اس تاریخ میں جسٹس محمد علی مظہر نے سپریم کورٹ کا حلف نہیں اٹھایا تھا. اس لیے سپریم کورٹ کی جو آئینی طور پہ تعداد ہے، جو سینکشن اسٹرینتھ ہے، وہ پوری نہیں ہوئی. اس لیے جب تک سپریم کورٹ کی آئینی تعداد پوری نہیں ہوتی اس وقت تک ایڈ ہاک جج نیچے سے اوپر نہیں لگایا جا سکتا. تو اس لیے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایڈ ہاک جج بھی نہیں لگایا جا سکتا. اور چیف جسٹس گلزار احمد کا بقول جسٹس فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس گلزار احمد کا یہ کہنا کہ سینکشن اسٹرینتھ پوری ہے اس لیے اب ہم ایڈ ہاک جج لگا رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. پھر آگے جا کے جسٹس فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ جو 182 کا حوالہ دیا جا رہا ہے یہ بظاہر صرف دکھاوے کا حوالہ ہے. اٹس اے کلریبل ایکسرسائز آف نان ایگزسٹنٹ جورسڈکشن. یہ ایک دکھاوے کے لیے آئین کے ایک شک کا حوالہ دے دیا گیا 182 کا، اور جو جوڈیشل کونسل ہے اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے اس کی وضاحت ایسے کی ہے کہ 28 جولائی کو جو فیصلہ کیا تھا، جو 5-4 کی میجارٹی سے ایک جونیئر جج سندھ ہائی کورٹ کے جونیئر جج محمد علی مظہر کو سپریم کورٹ میں لایا گیا تھا، تو اس وقت جوڈیشل کمیشن نے اس اوپینین کو چیف جسٹس کے گلزار احمد کے اس اوپینین کو انڈورس کیا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اور جو ان کے بعد دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پہ جو سندھ ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ ان میں قابلیت نہیں ہے، وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، اس لیے ہم ایک جونیئر جج کو اوپر لا رہے ہیں. یہ 28 جولائی کا جو جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کیا تھا، جسٹس محمد علی مظہر جو جونیئر موسٹ جج تھے 5ویں نمبر پہ، ان کو سپریم کورٹ میں مستقل جج لگا دیا تھا. تو جسٹس فائز سے کہہ رہے ہیں جب 28 جولائی کو جب آپ ایک جونیئر جج کو اوپر لا رہے تھے 5ویں نمبر پہ، اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں احمد علی شیخ اور ان کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے نمبر پہ جو جج ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں، ان میں صلاحیت نہیں ہے. تو پھر
اگر ان میں صلاحیت نہیں ہے تو اب ان میں سے جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ ہیں، اچانک ان کو ایڈ ہاک جج کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ ان میں اچانک صلاحیت کہاں سے آ گئی کہ وہ اب سپریم کورٹ کے جج لگ جائیں؟ کیونکہ چاہے سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج ہے اور جونیئر موسٹ ہے، لیکن ہے تو سپریم کورٹ کا جج، تو بغیر صلاحیت کے بندہ جو ہے اگر سپریم کورٹ میں مستقل جج نہیں لگ سکتا تو وہ ایڈ ہاک جج کیسے لگ سکتا ہے؟ تو یہ جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے۔ پھر جسٹس فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ پہلے ایک جونیئر جج کو آپ نے جو چیف جسٹس، اس کا جو چیف جسٹس ہے اس سے بھی اوپر آپ نے لا کے آپ نے مذاق اڑایا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کہ وہ اس قابل نہیں اور ان کا جونیئر جج اس قابل ہے، اور آپ نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو پرماننٹ مستقل سپریم کورٹ کا جج نہیں لگایا۔ اور جسٹس فائزہ کا یہ کہنا ہے ذرائع کے مطابق کہ، اور جو کچھ پوائنٹس ہمارے پاس ہمیں ذرائع سے موصول ہوئے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح کی جو تضحیق کی گئی ہے وہ اس کا مقصد چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے ان کو استعفے کے لیے مجبور کرنا تھا، ان کی تضحیق کر کے، تذلیل کر کے، مگر یہ جو ہے، یہ جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ ایک غیر آئینی اقدام تھا جو جونیئر جج کو اوپر لایا گیا، اور وہ ضمیر کے برخلاف تھا۔ کسی بھی باضمیر اور کسی بھی اصول پسند آدمی کو وہ فیصلہ پسند نہیں آئے گا۔ اور اگر ایک جونیئر جج کو سپریم کورٹ میں لگا دیا جاتا ہے تو یہ پاکستان کی عدلیہ کی تباہی ہوگی، اور یہ جو آئین کے اندر عدلیہ کی آزادی گارنٹی کی گئی ہے وہ عدلیہ کے آزادی کو بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ پھر جسٹس فائزہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں بہت عزت کرتا ہوں جسٹس مشیر عالم کی، اور جسٹس مشیر عالم نے بھی جسٹس گلزار کی حمایت کی تھی جونیئر جج کو اوپر لانے کے۔ تو جسٹس فائزہ کہتے ہیں میں جسٹس مشیر عالم کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر میں ان کو اور چیف جسٹس گلزار احمد کو ان الزامات سے بچانا چاہتا ہوں کہ جن الزامات میں اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے وہ صرف چیمبر ورک کر رہے ہیں آج کل، اور وہ زیادہ تر آج کل دلچسپی رکھتے ہیں کہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ہائی کورٹس میں زیادہ سے زیادہ ججوں کو تعینات کر دیں۔ تو میں ان الزامات سے بچانے کے لیے یہ تمام دلائل دے رہا ہوں جسٹس مشیر عالم کو بھی اور جسٹس گلزار کو، دونوں ججز کے معزز ججز کا تعلق بائی دا وے سندھ سے ہے۔ اور جسٹس فائزہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد جو ہیں وہ اپنے کندھوں پہ یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، یہ اضافی بوجھ اٹھا رہے ہیں ججوں کو تعینات کرنے کا، مگر اس سے غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں کہ چیف جسٹس گلزار احمد جس طرح جلدی ججز کی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں تعیناتیاں کر رہے ہیں تو شاید اس سے یہ تاثر بھی مل سکتا ہے کہ جو ان کے بعد آنے والے چیف جسٹس ہیں، ان کا نام تو نہیں لکھا لیکن جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، تو ان سے تاثر یہ مل رہا ہے چیف جسٹس گلزار احمد کی اتنی جلدی تعیناتیاں کرنے سے کہ شاید ان کے بعد آنے والے چیف جسٹس اس قابلیت ہی نہیں رکھتے کہ وہ نئے اور بہتر ججز کو تعینات کر سکیں، یا ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بہتر اپوائنٹمنٹس کریں گے یا تقرری کریں گے، تو یہ تاثر بھی مل سکتا ہے۔ اس کے بعد جسٹس فائزہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ یہ بات بھی کروں گا کہ 2 سپریم کورٹ کے معزز ججز جو ہیں ریٹائر ہوئے ہیں 5 نومبر 2020 کو اور دوسرے 30 اپریل 2021 کو، اور اس کے بعد کئی مہینوں تک ان کی فوری تعیناتی کے لیے کوئی کوشش نہ کی گئی، کئی مہینے انتظار میں معاملہ پڑا رہا، اور پھر 2 اپریل کو میں نے 2 اپریل 2021 کو جسٹس فائزہ کہتے ہیں میں نے ایک خط لکھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو اور ان سے کہا کہ یہ ویکنسیز ہیں، اور ہائی کورٹس میں بھی 5 ہائی کورٹس میں بھی جو ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی ویکنسیز ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے اس خط کا متن پیش کیا جس میں وہ جو ہیں 2 اپریل 2021 کے خط میں چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے خط لکھا، کہا تھا کہ یہ ان ویکنسیز کو جلد از جلد فل کیا جائے۔ اب جب جلد از جلد فل ہو رہا ہے تو فائزہ صاحب کو، جسٹس فائزہ صاحب کو اس پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے، مگر آئینی اور قانونی نکات بڑے ٹھوس انہوں نے اٹھائے ہیں۔
اور اس وقت اس خط میں بھی جسٹس فائزہ نے کہا تھا کہ جو عوام کا اعتماد ہے عدلیہ میں وہ زیادہ بڑھتا ہے کہ جب ان کے جو مقدمات ہیں ان کا جلد اور درست فیصلے ہوتے ہیں، اور تاخیر جو ہے اس سے عدلیہ پہ جو عوام کا اعتماد ہے وہ متزلزل ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، اور جو اپائنٹمنٹس نہیں ہوتی تو پھر مقدمات کا ایک بیک لاگ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ دن بدن بڑھتا ہی رہتا ہے۔ پھر جسٹس فائزہ نے کہا کہ میں آپ کی جوڈیشل کمیشن کی توجہ جو ہے وہ 31 جولائی 2021 کے ایک لیٹر کی طرف دلوانا چاہتا ہوں، جس کا حوالہ چیف جسٹس نے دیا تھا کہ یہ ایک نوٹ آیا ہے جی کہ سپریم کورٹ میں جو جسٹس چیف جسٹس احمد علی شیخ ہیں ان کی ضرورت ہے، کیونکہ مقدمات شاید بہت زیادہ ہیں، تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ایڈ ہاک جج لگایا جائے، یہ اس نوٹ کا حوالہ دیا ہے۔ تو جسٹس فائزہ کا کہنا ہے یہ نوٹ کی کیا ضرورت تھی، چیف جسٹس آئینی طور پہ چیف جسٹس کے پاس اختیارات ہے یہ تمام معاملہ انیشیٹ کرنے کا، شروع کرنے کا، تو یہ جو نوٹ ہے یہ بظاہر اس رجسٹرار کی طرف سے آیا ہے، اور اس نوٹ کا بہرحال ڈسکلوز نہیں کیا گیا لیکن اس کا صرف حوالہ دیا گیا ہے، اور وہ ایک آفس نوٹ ہے۔ جسٹس فائزہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو کسی آفس نوٹ کا حوالہ بھی نہیں دینا چاہیے تھا، آئینی طور پہ چیف جسٹس کا کام ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ڈھاک جج لگانا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ جو سابق رجسٹرار تھے سپریم کورٹ کے خواجہ داؤد احمد جو سابق رجسٹرار تھے، انہوں نے بھی اپنے جانے سے پہلے آخری دنوں میں بہت کام کیے، اور لگتا ہے کہ یہ جو آفس نوٹ ہے وہ بھی جاتے جاتے انہوں نے یہ آفس نوٹ ڈال دیے ہیں، حالانکہ آئینی طور پہ یہ ان کا کام نہیں تھا اور انہوں نے اس میں آئینی معاملے میں مداخلت کی ہے اور ان کا یہ اختیار نہیں تھا یہ آفس نوٹ بنانے کا۔ خواجہ داؤد احمد جو سابق رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں، وہ ڈی ایم جی افسر تھے، اب چلے گئے اپنی واپس سرکاری نوکری پہ۔ جسٹس فائزہ کہتے ہیں کہ جو سابق رجسٹرار تھے وہ عدلیہ کا حصہ نہیں تھے، وہ ایک سرکاری ملازم تھے، وہ سپریم کورٹ کے مستقل ملازم نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے مزید جو ہیں خدشات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کام کیوں کر کے گئے ہیں۔ اور جو آئین ہے پاکستان آئین کا جو آرٹیکل 175(3) ہے، جس کے تحت جو عدلیہ ہے وہ ایگزیکٹو سے، انتظامیہ سے بالکل الگ ہے، اس کو سپریٹ ہونا چاہیے، کوئی مکس اپ نہیں ہونی چاہیے، تو جو سرکاری ایک ملازم کو سپریم کورٹ کا رجسٹرار تعینات کرنا وہ بھی آئین کی خلاف ورزی تھی۔ اور خواجہ داؤد احمد کا ویسے بھی جو سرکاری ڈی ایم جی افسر تھے، ان کا کوئی قانونی تجربہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی نیم عدالتی یا قاضی جوڈیشل میٹر میں اس نے کبھی کوئی کام کیا تھا، جیسا کہ سپریم کورٹ میں کے رولز میں اس کا تقاضا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے جو سبارڈینیٹس ہیں وہ سپریم کورٹ کے رولز کے تحت کام کرنا تھا انہوں نے۔ اور ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان جو آئین کی ایک دیوار جو کھڑی کی گئی تھی، وہ دیوار جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اس طرح کے سرکاری ملازموں کو رجسٹرار کے عہدوں پہ جو ہے لگانے سے، اور جو ایگزیکٹو ہے، جو حکومتیں ہیں، جو انتظامیہ ہے، وہ براہ راست ایک سرکاری ملازم رجسٹرار کے ذریعے عدلیہ کے معاملات میں اس کی پہنچ بڑھ جاتی ہے، رسائی بڑھ جاتی ہے، اور اس کا ایک برا اثر پڑتا ہے۔ اور جو سینئر ملازمین ہیں سپریم کورٹ کے، جن کی عمریں سپریم کورٹ میں گزر گئی ہیں، ان کی حق تلفی بھی ہوتی ہے، اور ان کی کیریئر میں پروموشنز کے جو امکانات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ جو ہے بغیر تجربے کے باہر سے جب سرکاری ملازموں کو رجسٹرار تعینات کرتی ہے تو اس سے سپریم کورٹ کے مستقل ملازمین کا حق مارا جاتا ہے۔ اور پھر جسٹس فائزہ نے بات تو شروع کی تھی کہ سابق رجسٹرار نے وہ ایک نوٹ لکھا تھا ڈھاک جج کی اپوائنٹمنٹ کا، اس کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، مگر جسٹس فائزہ اس معاملے کو مزید طول دیتے ہوئے آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ جو خواجہ داؤد احمد ہیں وہ جب رجسٹرار تھے، کیونکہ وہ ڈی ایم جی افسر تھے، انہوں نے واپس ڈی ایم جی میں ہی جانا تھا اور سرکاری وزیروں کی اور وزیر اعظم کے متحدی ہی کرنی تھی، تو حکومت کی طرف سے جو بھی کیس آتا تھا وہ سب سے پہلے جلدی میں وہ لگا دیتے تھے۔ بات تو صحیح ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، جب سرکاری ملازم نے واپس اپنے باس کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس باس کو تو خوش کرنا ہوتا ہے، تو بطور رجسٹرار خواجہ داؤد احمد بقول جسٹس فائزہ وہ سرکار کی طرف سے جو بھی درخواست آتی تھی فوری کیس کی سماعت کی وہ فوراً لگا دی جاتی تھی، اور جو کیس حکومت نہیں سننا چاہتی، جو حکومت کہتی تھی کہ نہ سنا جائے، وہ کیس وہ خواجہ داؤد صاحب بطور رجسٹرار لگاتے ہی نہیں تھے۔ دلچسپ بات ہے، اور یہ میرے خیال میں کوئی اتنی مشکل یا کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے، ایک بہت ہی آبویس سی بات ہے، اور یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے، بطور کورٹ رپورٹر بھی اس بات کا ہم نے مشاہدہ کیا تھا۔
اگر یہ ضرورت پڑی تو میں ایک لمبی فہرست بھی دے سکتا ہوں کہ جن کیسز کو جلدی سنا گیا حکومت کی ایما پہ، اور جن کیسز کو تاخیر سے کبھی لگایا ہی نہیں گیا. اور بطور سیکرٹری جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، کیونکہ جوڈیشل کمیشن جو ججوں کی تعیناتی کرتا ہے، رجسٹرار اس کا سیکرٹری بھی ہوتا ہے، تو اس کا یہ کام تھا کہ وہ ہر جوڈیشل کمیشن کی منٹس کے جو میٹنگ کے جو تفصیلات ہیں، جو منٹ ہیں، ان کو ہو بہو نوٹ کرے. مگر جسٹس فائزہ نے اب یہ بھی الزام لگایا کہ خواجہ داؤد نے جو 27 میں نے جو خط لکھا ہے 27 اپریل 2021 کو، جو منٹس آف دا میٹنگ ہیں جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا اپریل 2021 میں، وہ غلط طور پہ خواجہ داؤد نے ریکارڈ کیے تھے. اور اس میٹنگ کی ریکارڈنگ کو بھی سنا جا سکتا تھا، مگر میرے اس خط کا جوڈیشل کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی جواب نہیں دیا، اور خواجہ داؤد وہ غلط منٹ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کرتے رہے. اور پھر 13 جولائی 2021 کے 4 گھنٹے کی جو میٹنگ تھی، بقول جسٹس فائزہ کے خواجہ داؤد نے ان 4 گھنٹے کی میٹنگ کو بھی 1-2 جملوں کے اندر منٹس بنا کے لکھ دیا. اور جو 11 صفحات پر مشتمل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی 2 گھنٹے کی 28 جولائی کو جو میٹنگ ہوئی ہے، جس میں جسٹس محمد علی مظہر کو سپریم کورٹ میں مستقل جج لایا گیا ہے، جسٹس فائزہ نے یہ اس میں بڑا سنگین یہ الزام لگایا ہے کہ وہ منٹس آف دی میٹنگ جو ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں، ان کو غلط طور پہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اور جسٹس فائزہ کا کہنا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ رجسٹرار جس طریقے سے منٹ ریکارڈ کرتا رہا ہے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگز کے، وہ جو اصل فیصلے ہیں ان کا غلط طور پہ ریکارڈ پہ لاتے رہے ہیں. اور پھر 31 جولائی کے اپنے خط کا انہوں نے حوالہ دیا اور کہا کہ جو 31 جولائی 2021 کو، بلکہ جو نوٹ تھا، جو آفس نوٹ تھا، اس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں بہت زیادہ مقدمات کی بھرمار ہو گیا ہے، بیک لاگ بڑھ گیا ہے، تو اس لیے بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہی ایک بنیاد بنی ہے ایڈ ہاک جج کی اپوائنٹمنٹ کی. مگر کوئی تفصیلات نہیں پرووائڈ کی گئی کہ یہ بیک لاگ بڑا کیسے ہے، مقدمات کے فیصلے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسے اقدامات کا بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ کیا کوششیں کی گئی ہیں ان مقدمات کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک کیوں کوئی حکمت عملی ڈیوائز نہیں کی کہ جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کی تعداد کم کی جائے. اور آج تک کبھی کوئی فل کورٹ میٹنگ کا اجلاس بھی نہیں ہوا. ایک ججوں کی ایک کمیٹی روم میں ایک میٹنگ ہوتی ہے فل کورٹ، جس میں وہ بیک لاگ کو ڈسکس کرتے ہیں. جیسے فائزہ کہتے ہیں کہ ابھی تک اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اگر یہ اتنا بڑا معاملہ تھا تو کبھی یہ زیر التوا مقدمات کی بڑھتی ہوئی تعداد کا معاملہ فل کورٹ میٹنگ کمیٹی روم میں کیوں نہیں لایا گیا، اور اس میں حکمت عملی کیوں نہیں اپنائی گئی، اور اچانک اب ایک کسی کو ایڈ ہاک جج لانے کے لیے جو ہے وہ یہ فیصلے اب کیے جا رہے ہیں. اور جیسے فائزہ کا کہنا تھا اتنے زیادہ تعداد میں اگر مقدمات ہیں تو یہ بہت سے جو روزانہ ہم بیٹھ کے کیسز سنتے ہیں، یہ تو زیادہ تر 4-5 کیسز لگے ہوتے ہیں، وہ ٹی بریک سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں، 11-12 بجے سے پہلے ہی وہ ختم ہوتے ہیں. اور اگر اتنا بڑا بحران ہوتا تو یہ عدلیہ کا یہ حالات ہوتے کہ ہم اتنے جلدی روزانہ چند کیسز سن کے ٹی بریک سے پہلے ہی ہم لوگ جو ہیں فری ہو جایا کریں. تو ایسے ہونا نہیں چاہیے. اور جیسے فائزہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بھی ایک مفروضہ ہے کہ کسی ایک ایڈ ہاک جج کو سپریم کورٹ میں لگا کے جو ہے وہ زیر التوا مقدمات جو ہیں فوری طور پہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی بات جو ہے یہ درست نہیں ہے. اور جیسے فائزہ نے کہا کہ میں نے پہلے بھی رجسٹرار کو خط لکھ کے کہا تھا کہ یہ جو زیر التوا مقدمات کا معاملہ ہے ان کو اپنے خطوط کے ذریعے چیف جسٹس کو اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو بھی مطلع کیا جائے کہ یہ معاملات جو ہیں ان مقدمات کو جلد از جلد نپٹایا جائے. تو فائزہ آخر میں کہتے ہیں کہ ان آئینی اور قانونی وجوہات کی بنیاد پہ میں مسترد کرتا ہوں کہ جو تجویز دی گئی کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ کو بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ لایا جائے. اور میں معذرت چاہتا ہوں ایز یوزول. فائزہ صاحب انتہائی سخت باتیں کر کے اب پھر وہی والی معذرت مانگ رہے ہیں جو کئی بار وہ کر چکے ہیں اپنے دلائل میں. لیکن انہوں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی ایسی غلط بات کی ہے جو کہ غلط لگے یا جو جس سے کسی کو افینس محسوس ہو یا جس سے کوئی ناراض ہو، کیونکہ میری نیت یہ نہیں ہے. اور میری نیت تو صرف یہ ہے کہ جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کو سامنے لایا جائے. اور انہوں نے کہا کہ میری نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جائے. اور ہمیں آئین بار بار ہمیں یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کو ہمیشہ اس کا دفاع
کیا جائے۔ اور میں نے جو حلف اٹھایا ہے اللہ کا نام لے کے، جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، کہ میں آئین کو پریزرو کروں گا، پروٹیکٹ کروں گا اور ڈیفینڈ کروں گا، اور تمام حالات میں ہر شخص کے ساتھ جو ہے بغیر کسی خوف یا کسی لالچ کے یا کسی جذبات کے میں انصاف کروں گا۔ جسٹس فائز نے یہ تحریری طور پہ یہ اپنے تحفظات جو ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ پہ رکھے ہیں۔ اور اب دیکھیں چند ہی دنوں بعد جسٹس مشیر عالم ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک سوال اٹھے گا کہ اب ان کی جگہ کون فل کرے گا۔ اور جسٹس مشیر عالم ریٹائر ہو جاتے ہیں اور جسٹس محمد علی مظہر ابھی حلف نہیں اٹھاتے، تو پھر 2 ویکینسیاں آبویسلی ہوں گی۔ ایک پہ تو چلیں جسٹس محمد علی مظہر اپوائنٹ ہوگی، ان کی تاریخ وہ سینئر ہو گئے۔ اب اگر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ کو مستقل جج بھی لیا جاتا ہے تو وہ ایک جونیئر جج بن جائیں گے۔ یہ ایک آئرنی اور المیہ ہے۔ اگر احمد علی شیخ کو اب جوڈیشل کمیشن بطور مستقل جج لیتا بھی ہے تو پھر سوال یہ اٹھے گا پہلے کیوں نہیں لیا گیا، اور ایک جونیئر جج کو ان سے سینئر کیوں بنایا گیا۔ مگر یہ جو غلطی پہلے ہو گئی ہے، اس کی سزا ادارے کو اور عدلیہ کی آزادی کو بالکل نہیں ملنی چاہیے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔